الحمد لله وكفى والصلاة والسلام على سيدنا محمد المصطفى وأحمد المجتبى وعلى آله الأتقياء وأصحابه الأصفياء أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن صدق الله العظيم. میرے معزز حاضرین و سامعین، اللہ رب العالمین نے ہم پر احسان فرمایا کہ ہماری زندگی کے اندر دوبارہ رمضان المبارک کی وہ باسعادت گھڑیاں تشریف لا رہی ہیں۔ کتنے ہی وہ لوگ جو پچھلے سال رمضان کی سعادتوں سے فائدہ اٹھا رہے تھے، آج وہ لقمہ اجل بن گئے، آج قبر کی گہرائیوں میں چلے گئے، آج موت نے ان کے آ کر اعمال نامے بند کر دیے، لیکن آج وہ حسرت کر رہے ہیں، آج وہ تمنا کر رہے ہیں کہ ایک دفعہ الحمدللہ، سبحان اللہ، اللہ اکبر کہنے کا موقع مل جائے، لیکن اب وہ صرف تمنا ہی کر سکتے ہیں، اب ان کے اعمال نامے بند کر دیے گئے، اب وہ دار العمل سے دار الجزا کی طرف منتقل ہو چکے ہیں، اب وہ عمل کرنے کی صلاحیت کھو چکے ہیں، لیکن میرے رب نے ہمیں پھر موقع عطا فرمایا کہ رمضان کی باسعادت اور مبارک گھڑیاں وہ پھر تشریف لائیں، تو ہمیں ان باسعادت اور مبارک گھڑیوں سے بھرپور فائدہ اٹھانا چاہیے۔ ویسے رمضان المبارک کے فضائل تو بہت زیادہ ہیں، لیکن مختصراً یہ کہ حدیث پاک میں آتا ہے من قام رمضان ایمانا و احتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه، کہ جس آدمی نے رمضان میں راتوں کا قیام کیا ایمان کے ساتھ اور ثواب کی نیت سے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے گزشتہ سارے گناہ جو حقوق العباد، حقوق اللہ کے متعلق ہوں گے، وہ معاف فرما دیں گے۔ اور حدیث پاک میں آتا ہے من صام رمضان ایمانا و احتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه، کہ جس آدمی نے رمضان کا روزہ رکھا ایمان کے ساتھ اور ثواب کی نیت سے، تو اللہ اس کے گزشتہ سارے گناہ جو حقوق اللہ کے متعلق ہوں گے وہ معاف کر دیں گے۔ شرک کی تو معافی ہے نہیں، شرک کے علاوہ جتنے بھی گناہ ہیں اللہ اپنی رحمت سے معاف فرما دیں گے، لیکن احادیث مبارکہ اور علماء امت کے تشریحات سے یہ بات واضح ہوتی ہے کہ عبادت سے جو گناہ معاف ہوتے ہیں وہ صرف حقوق اللہ ہیں، باقی حقوق العباد ان کے لیے صاحب حق سے اپنا جو حق اس کا دبایا ہوا ہے وہ اس کو ادا کرنا ہوگا یا اس سے معاف کرانا ہوگا، پھر توبہ کرنے سے اللہ وہ بھی معاف فرما دیتے ہیں۔ تو رمضان المبارک اب آ چکا ہے، تو اس کی باسعادت گھڑیوں میں ہمیں کیا کرنا چاہیے؟ تو قرآن و سنت کی روح سے جو بات علماء امت نے لکھی ہے وہ یہ ہے کہ رمضان المبارک میں ہمیں 4 چیزوں کا اہتمام کرنا چاہیے۔ سب سے اول کہ ہمیں روزے کی حفاظت کرنی چاہیے، روزہ تو اس کے اندر فرض ہی ہے، اور روزہ کہتے ہیں صبح صادق سے لے کر غروب شمس تک 3 چیزوں سے اپنے آپ کو روکنا نیت کے ساتھ: کھانا، پینا اور جماع، بیوی سے قربت، اس سے اپنے آپ کو روکنا، اسے روزہ کہتے ہیں۔ اور پھر اس سے اپنے آپ کو روکنے کے ساتھ ساتھ روزے کی برکات کے حصول کے لیے یہ ضروری ہے کہ انسان ہر گناہ سے بچے، سر سے لے کر پاؤں تک انسان کے اعضاء سے کوئی گناہ صادر نہ ہو، کوشش کرنی چاہیے۔ انسان کی آنکھ کو بھی روزہ ہو کہ بری چیز کو دیکھے نہیں، بد نظری نہ کرے، کان کو بھی روزہ ہو، ایسا نہ ہو کہ روزے رکھ کر ہم انڈین سانگ، انڈین گانے اور اس قسم کے پنجابی وغیرہ گانے سننے لگ جائیں۔ اسی طرح زبان کو بھی روزہ ہو کہ زبان غیبت اور جھوٹ سے پرہیز کرے اور ہر گناہ کی بات سے بچے، اور غیر اللہ کی طرف دل بھی متوجہ نہ ہو، یہ تو اہل اللہ کا مقام ہے۔ تو بہرحال روزے کے اندر انسان کو سر سے لے کر پاؤں تک اہتمام کرنا چاہیے کہ اس سے کوئی گناہ صادر نہ ہو۔ ویسے حدیث پاک کے اندر آتا ہے الصوم جنۃ ما لم یخرقھا، کہ روزہ انسان کے لیے ڈھال ہے جب تک اس کو پھاڑ نہ دے۔ تو صحابہ نے پوچھا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم روزہ کس چیز سے پھٹ جاتا ہے؟
تو جناب رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ روزہ جھوٹ اور غیبت سے پھٹ جاتا ہے۔ جھوٹ اور غیبت کا بکثرت رواج ہے، اللہ تعالیٰ اس سے محفوظ فرمائے۔ اور جو روزہ زیادہ لگتا ہے، انسان کو روزے میں تکلیف محسوس ہوتی ہے، وہ گناہوں کی وجہ سے ہوتی ہے کہ انسان گناہوں سے نہیں بچتا۔ اس وجہ سے جیسے کہ حدیث پاک کے اندر یہ واقعہ مشہور ہے کہ دو عورتیں انہوں نے روزہ رکھا اور روزے کی شدت ان کو محسوس ہوئی، تو جناب رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کو بتایا گیا، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایک برتن کے اندر کلی کریں۔ انہوں نے کلی کی تو اس کلی کے اندر ان کے گوشت کے ٹکڑے نکلے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا یہ کیا ہے؟ انہوں نے کہا ہم نے تو گوشت کھایا نہیں، بڑا عرصہ ہو گیا۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم نے غیبت کی ہے اور یہ مسلمانوں کا گوشت تمہارے دانتوں کے اندر لگ رہا ہے۔ تو غیبت بہت سخت گناہ ہے، اس سے اعتراض کرنا چاہیے، غیبت اور جھوٹ سے بچنا چاہیے۔ تو پہلی چیز روزے کی ہمیں حفاظت کرنی چاہیے، اور دوسری چیز کہ ہمیں اس مہینے کے اندر عبادت کی کثرت کرنی چاہیے۔ عبادت کے اندر جو رکاوٹ ہے وہ شیاطین، وہ سرکش شیاطین تو قید کر دیے جاتے ہیں، اور دوسرے نمبر پر رکاوٹ ہے انسان کا نفس، اور انسان کے نفس اس کے اندر شیطان کا بھی دخل ہوتا ہے، اور انسان کے نفسانی خواہشات وہ بھی انسان کو گناہ پر آمادہ کرتی ہیں۔ تو اب جب ہم شیطان کی اس ملاوٹ سے ہمارا نفس وہ دور بھاگ گیا، شیطان قید ہو گیا، اب ہم نفس کو عادی بنائیں کہ رمضان کے اندر وہ نفس کو اس چیز کی ہمیں اہتمام کرنا چاہیے کہ ایک حلال چیز ہم چھوڑ رہے ہیں، کھانا پینا جو حلال چیز ہم چھوڑ رہے ہیں، تو ہم نفس کو عادی بنائیں رمضان کے اندر کہ ہمارا نفس جو ہے نا ہر قسم کے گناہ سے بچنے کی کوشش کرے۔ تو عبادت کی کثرت میں شیطان اس کی رکاوٹ اللہ نے دور کر دی، اور ہم اپنے نفس کو کنٹرول کریں، اور پھر نوافل کا اہتمام کریں۔ نوافل ایک نفل پڑھنے کا ثواب فرائض کے برابر ہے، ایک فرض پڑھنے کا ثواب 70 فرائض کے برابر ہے۔ یہ رمضان میں اللہ ہمیں انعام عطا فرماتے ہیں، تو ہمیں ان انعامات سے فائدہ اٹھانا چاہیے۔ تو دوسرے نمبر پر ہمیں عبادات کی کثرت کرنی چاہیے، اور تیسرا کام ہمیں یہ کرنا چاہیے کہ ہم دعا کا اہتمام کریں، کہ رمضان کے اندر بکثرت دعا کیا کریں۔ حدیث پاک کے اندر آتا ہے وَإِنَّ لِكُلِّ مُسْلِمٍ فِي يَوْمٍ وَلَيْلَةٍ دَعْوَةً مُسْتَجَابَةً، ہر دن اور رات میں ہر مسلمان کی اللہ ایک دعا ضرور قبول فرماتے ہیں، کیونکہ ان کا لفظ ہے تاکید کے لیے، یعنی تاکیداً پکی بات ہے کہ اللہ دعا ضرور قبول فرماتے ہیں۔ تو ہمیں دعاؤں کا اہتمام کرنا چاہیے، اور دعا کے لیے احادیث مبارکہ کی روح سے بہترین وقت وہ افطار کا وقت ہے۔ افطار کے وقت روزے دار کی دعا رد نہیں کی جاتی، قبول کی جاتی ہے۔ اور ویسے بھی ہمارے اندر اللہ نے کتنی کمزوریاں رکھی ہیں، ہم کمزور ہیں، ہمارے اندر حسد ہے، کینہ ہے، بغض ہے، عداوت ہے، نفرت ہے، مسلمانوں کے لیے ہمارے برے جذبات ہیں اپنے رشتہ داروں کے لیے۔ لیکن اگر کوئی آدمی جس سے ہماری حسد ہے یا کینہ ہے یا بغض ہے، کوئی ایسی چیز ہے جس کی وجہ سے ہم اسے اچھا نہیں سمجھتے، اگر وہ صبح سے لے کر شام تک ہمارے ہاں کام کرے، تو ہمارے اندر کچھ غیرت نفس جو باقی ہے، اس کی وجہ سے ہم یہ گوارا نہیں کرتے کہ ہم اس کی مزدوری ادا نہ کریں، بلکہ ہم اس کو فوراً ادا کر دیتے ہیں کہ صبح سے لے کر شام تک اس نے کام کیا ہے، مزدوری ادا کر دی۔ اور اللہ تو ہر عیب سے پاک ہے، اللہ کے اندر تو کسی قسم کا عیب نہیں ہے، ہر عیوب سے پاک ہے۔ جب اللہ ہر عیب سے پاک ہے، تو جب ہم صبح صادق سے لے کر غروب شمس تک ہم روزہ رکھیں گے تو اللہ سے مانگیں گے تو اللہ کیا ہمیں نہیں عطا فرمائیں گے؟ یقیناً اللہ ہمیں بہت کچھ عطا فرمائیں گے۔ تو دعاؤں کا اہتمام کرنا چاہیے۔ اور افطار کے وقت ہماری غفلت ہو جاتی ہے کہ ہم لوگ افطاری کا ساز و سامان اکٹھا کرنے لگ جاتے ہیں، یہ نہیں آیا دسترخوان پر، وہ نہیں آیا، پکوڑے نہیں ہیں، سموسے نہیں ہیں، فلاں چیز نہیں پہنچی، فلاں چیز نہیں پہنچی، تو دعائیں وہ قیمتی وقت ہم ضائع کر دیتے ہیں۔ اللہ ہمیں اس وقت دعا کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اور چوتھا کام ہمیں یہ کرنا ہے کہ ہمیں قرآن مجید کی بکثرت تلاوت کرنی ہے، کیونکہ رمضان اور قرآن کا جوڑ ہے۔ فرمایا انا انزلناہ فی لیلۃ القدر، ہم نے اس قرآن کو لیلۃ القدر میں اتارا۔ لیلۃ القدر رمضان میں آتی ہے، اور قرآن لیلۃ القدر میں اترا، تو گویا کہ رمضان کے اندر قرآن نازل ہوا۔ آسمانی دنیا پر لوح محفوظ سے اللہ رب العالمین نے قرآن کو اتارا۔ تو قرآن کا بکثرت اہتمام کرنا چاہیے۔ اور شوق کے لیے ایک واقعہ سنا دیتا ہوں کہ امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ، جو کہ اماموں کے امام ہیں، وہ ان کا یہ معمول تھا کہ رمضان کے اندر 63 قرآن مجید ان کی تلاوت ہوتی تھی، ایک قرآن مجید روزانہ دن کو اور ایک رات کو، اور 3 قرآن مجید تراویح کے اندر سنا کرتے تھے۔
تو 30 دن کو ہو گئے، 30 رات کو ہو گئے، اور 3 قرآن مجید سنا کرتے تھے، تو اتنا اہتمام فرماتے تھے۔ تو ہمیں بھی قرآن مجید کی تلاوت بکثرت کرنی چاہیے۔ یہ مختصراً رمضان کے متعلق کچھ باتیں تھیں جو میں نے آپ کے سامنے عرض کر دیں۔ اللہ تعالی ہم سب کو توفیق عطا فرمائے۔ وما توفیقنا الا باللہ، علیہ توکلت و الیہ انیب۔